اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اجتہاد کے بعد تقلید کے یہ دروس ہیں کچھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر طہارت کی بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ تقلید کے متعلق آج جو ہے وہ معنی اس کا ذکر ہوگا کہ ایک اس کا معنی جو ہے وہ لغت میں ہے، یعنی جس سے ہم کیا کہتے ہیں، ڈکشنری میں جو ہے وہ اس کا ایک معنی ہے، اور تقلید کا ایک معنی کیا ہے، فقہا کی تعبیر میں ہے کہ فقیہ کے نزدیک جو ہے وہ تقلید کا کیا معنی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اجتہاد کے بہت سارے معنی ذکر کیے تھے کہ اجتہاد کا عربی زبان میں لغت میں اور معنی ہے، اور فقہ میں اہل سنت کے ہاں، تشیع کے ہاں، سب کے ہاں اس کا کیا ہے، الگ الگ معنی ہے۔ تو یہ سارے معنوں والے چکر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر اور دیگر لوگوں کے اندر نزاع پیدا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ جان بوجھ کے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چونکہ ایک ایک لفظ کے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہے لوگوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں، اور جو ان کا مقصد ہوتا ہے فساد فی الارض اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تقلید کا جو لغوی معنی ہے، اگر ڈکشنری میں جائیں تو اس کے بہت سارے کیا معنی ہیں۔ سب سے جو مشہور معنی جو ہر کسی کو پتہ ہے کہ قلدہ القلادۃ، کہ گلے میں ہار ڈالنا، ہار پہنانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اب قلدہ کیا ہے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالا۔ قلدہ یعنی جو تقلید کرتا ہے وہ ہار کیا ہے، ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو جو مقلد اگر ہوگا، مقلد کیا ہوگا، ہار ڈالنے والا، اور جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ اس کے گلے میں کیا ہے، ہار ڈال رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کا یہ لغوی معنی بھی مراد لیں تو اس سے توہین مقلد کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، توہین کس کی ہوگی، مقلد کی ہوگی، کیونکہ مقلد اپنے گلے میں ہار نہیں ڈال رہا، بلکہ وہ اس نے کیا ہار ڈالنا ہے، کس کے گلے میں ڈالنا ہے، وہ مجتہد کے کیا گلے میں ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک عوام کی جہالت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی قلدہ کا مطلب کیا ہے، وہ رسی ڈالنا، پٹا ڈالنا، اور آپ اپنے گلے میں کیا ہے تقلید کا پٹا ڈال رہے ہیں۔ تو اپنے گلے میں نہیں ڈالنا ہوتا، جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے گلے میں کیا ہے جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا مثال ہے کہ قلد الحیوانہ، اس نے حیوان کے گلے میں پٹا ڈالا، تو حیوان اس میں مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مفعول واقع ہو رہا ہے اس کے گلے میں کیا ہے، پٹا جا رہا ہے۔ جو مقلد ہے، جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پٹا ڈالنے والا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کا کیا ہو گیا، پہلا مشہور معنی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے کیا معنی ہیں، یہ یہاں پہ دیکھیں، اس کا دوسرا معنی ہے قلدہ فلانا السیف، کسی کی گردن میں تلوار لٹکانا، اس کا ایک یہ معنی بھی ہے، دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا نامہ قلدہ فلانا نعمتاً، کسی کو کوئی عطیہ دینا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا۔ چوتھا معنی کیا ہے، قلدہ قلادۃ سوء، کسی کی ایسی مذمت کرنا کہ جس کا اثر زائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فقہا جو ہے وہ فقہا کی مذمت جو لوگ کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ لغوی معنی میں کیا ہے، فقہا کی مذمت کر رہے ہیں، اور مذمت کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں، تقلید کرنا کہتے ہیں۔ تو کم از کم آپ لغوی معنی میں فقہا کی کیا کر رہے ہیں، تقلید تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قلد فلان الامر والامر جب کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی کی ذمہ داری بنانا، کسی کے سپرد کیا ہے، کوئی معاملہ سپرد کرنا، یہ چوتھا معنی ہو گیا۔ پانچواں معنی قلد فلانا تقلید کرنا، یعنی بلا دلیل پیروی کرنا، یہ کیا ہے، اس کا پانچواں معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کی نقل اتارنا، یہ اس میں آ جائے گا۔ قلد فلانا المسئولیت، قلد فلانا القضاء، کسی کو منصب قضاوت بٹھانا۔ تو یہ اس طرح لغت میں کیا ہے، 6-7 کیا ہے اس کے معنی ہیں، اور لوگوں نے کیا ہے فقط ایک ہی معنی اس کا یاد کیا ہوا ہے، کیا ہے، ہار، گلے میں ہار ڈالنے کا، اور وہ بھی یاد کیا ہے، وہ بھی غلط یاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے گلے میں کیا ہے، ہار ڈالنا ہے۔ اچھا، اس لغوی معنی کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم فقہا سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ تقلید کا کیا معنی کرتے ہو۔ تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ سید سیستانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ جو لغوی معنی ہے روایات میں بھی کیا استعمال ہوئے ہیں، چند ایک روایات کی طرف کیا ہم اشارہ کریں گے۔ یہ روایات اس وجہ سے ضروری ہیں کیونکہ بعض کا جو بندے نفرت میں آگے جا چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں روایت دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ ان کی اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ روایت کا آگے پیچھے کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ فقط لفظوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کچھ روایات دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی روایت ہے کہ اس کے مطابق اللہ کے رسول نے جو ہے تقلید کی ہے مولا علی علیہ السلام کی، یہ جو عبارت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہاں، رسول خدا نے مولا علی کی تقلید کی۔ فکانت لہو خاصتاً، کہ یہ جو امامت تھی
یہ کس کے لیے خاص تھی؟ پیغمبر اسلام کے لیے خاص تھی۔ فقلدها علی، تو انہوں نے یہ امامت کس کی ذمہ داری پہ ڈال دی؟ امیر المومنین علیہ السلام کی ذمہ داری پہ ڈال دی۔ یہاں پہ قلدہ کا فاعل کیا واقع ہو رہا ہے؟ پیچھے ساری حدیث ہے۔ قلدہ کا فاعل کیا؟ اللہ کے رسول واقع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جو امامت اور خلافت کی ذمہ داری تھی، خلافت انہی کے لیے تھی، تو یہ خلافت کس کو عطا کر دی؟ مولا علی کو عطا کر دی۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ قلدہ کا فاعل کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا ہے؟ تقلید کرنے والے ہیں۔ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ تقلید کس معنی میں ہے؟ وہ ذمہ داری ڈالنے کے معنی میں ہے، جو اوپر ایک لغت میں معنی ذکر ہوا تھا نا، فلان القضاء، کسی کو منصب قضاء پر فائز کرنا، کیونکہ یہاں پہ ہا کی ضمیر ہے نا، قلدہا کی ضمیر پچھلے حدیث میں آپ دیکھیں گے خلافت کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے، آپ اس کو سرچ کر لیں گے تو پوری حدیث کیا آ جائے گی۔ قلدہ کے لفظ آپ سرچ کریں کتب میں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دوسری حدیث آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقلید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر لفظ کیا ہیں؟ قلدہ دینہ۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کی، اس امام کو کیا ذمہ داری دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے تقلید امام کی ہے، کیا مطلب؟ یعنی امام کو دین کی ذمہ داری کیا عطا کر دی ہے۔ تو یہاں پہ قلدہ کا معنی کیا ہوگا؟ ذمہ داری عطا کرنے کے، کہ اللہ نے امام کی تقلید کی۔ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ آگے چلیں کہ اللہ جو ہے وہ تقلید کرے گا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا۔ ٹھیک ہے، روایت کیا ہے کہ ما من ذی زکوٰۃ مال نخر او زرع کرم یمنع زکوٰۃ مالی، کہ کوئی بندہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا الا قلد اللہ تربت ارضہ، مگر اللہ کیا کرے گا؟ اس کی زمین کی جو تربت ہے نا وہ اس کے گلے میں کیا ڈال دے گا۔ تو قلدہ کا فاعل کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا، یعنی اللہ کیا ہو جائے گا؟ تقلید کرنے والا ہو جائے گا۔ کس کی اللہ تقلید کر رہا ہے؟ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے۔ تقلید یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ کہ وہ جو زمین ہے عذاب کے طور پہ اس کا وہ ہار بنا کے اس کے گلے میں کیا ہے؟ ڈال دیا جائے گا، جس سے اسے کیا ہے؟ تکلیف ہوگی۔ اچھا جی، اب اگلی روایت آ جائیں کہ امام علیہ السلام کیا ہے؟ تقلید کرتے ہیں۔ تو وہ ایک قنوت کا مسئلہ تھا، تو امام نے کہا کہ انا اتقلد ھذا، کہ میں بھی کیا ہے؟ یہی تقلید کرتا ہوں، یہی کیا ہے؟ کام انجام دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی فعل کو انجام دینا۔ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہیں کہ یہاں پہ لفظ جو اللہ تقلید کر رہا ہے، جو معصوم تقلید کر رہے ہیں، تو یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ جس طرح وہ کہتے نہیں تھے کہ اجتہاد تو حرام ہے، حرام ہے، اجتہاد کرنے والے مجتہد سب پہ لعنت ہے، تو آپ فوراً انہیں حدیث کیا سناتے تھے؟ کون سی حدیثیں سناتے تھے؟ کہ ہماری ولایت کو کوئی نہیں پا سکتا الا بالورع والاجتہاد۔ ٹھیک ہے، اور وہ درود سناتے تھے، وہ دعائے صفِ زیادہ دعا سناتے تھے، اللہم ارزقنی اجتہاد المجتہدین۔ تو یہ ساری روایات جب انہیں سناتے تھے وہ کہتے تھے کہ نا یہاں تو اجتہاد اور معنی میں ہے نا۔ تو یہ جب روایات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہاں تقلید اور معنی میں ہے، بس وہ اسی اور پہ آ جائے تو پھر آپ کہیں گے ہاں جب یہاں پہ اور معنی میں ہے تو ہماری تقلید بھی کیا ہے؟ اور معنی میں ہے۔ یعنی یہ آپ ہماری تقلید کے ساتھ تو اس کو نہیں جوڑ رہے نا؟ اس کو تو نہیں جوڑ رہے نا، یہ فقط بتا رہے ہیں کہ تقلید کے بہت سارے معنی ہیں، لہٰذا فقط ہماری جو تقلید ہے ہم تو جہالت کی بنا پر تقلید کرتے ہیں۔ نہیں، ہماری وہ تعریف آ رہی ہے آگے، ہم وہ آگے ڈسکس کریں گے۔ پہلے مرحلے پہ کیا ہے کہ تقلید کا یہ معنی تو استعمال ہوا ہے نا، لہٰذا تقلید کو ایک معنی میں آپ کیوں لیتے ہیں؟ تقلید کا اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً ایک اور ہم حدیث آپ کے سامنے اس میں رکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ساسا سے کسی نے کہا کہ اذن مقلد علی دینک، کہ آپ جو ہے وہ علی کی تقلید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فقال لهم ساسا، تو ساسا نے ان سے کیا کہا؟ ویلکم الا اقلد من قلد اللہ، میں اس کی تقلید کیوں نہ کروں کہ جو اللہ کی تقلید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تقلید کس معنی میں؟ پیروی کرنے کے معنی میں، اطاعت کرنے کے، کہ میں اس علی کی تقلید کیوں نہ کروں من قلد اللہ، جو اللہ کی تقلید کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ تقلید کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی تقلید بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بیوی کی تقلید آ جائیں ادھر، انما المرأۃ قلادۃ فانظر ما تقلدہ یا فانظر ما تقلدہ، مختلف الفاظ ہیں کہ خاتون کیا ایک ہار ہوتی ہے، لہٰذا تم یہ دیکھو کہ کس کو تم پہن رہے ہو اپنے گلے میں۔ تو یہ ہار پہننے والا کون ہو گیا؟ مرد ہو گیا۔ تو یعنی خاتون کیا ہے؟ ایک مرد کے لیے گویا کہ زینت ہے۔ ٹھیک ہے، اب قبلہ صاحب کو کیا ہے وہ گھر سے نکال دیا جائے اور اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملے، کپڑے وغیرہ اس کے استری نہ ہوں،
تو وہ کیا کہیں گے کہ بھی ایسی خاتون سے کیوں شادی کی ہے کہ جو آپ کو کیا ہے بدنام کر رہی ہے. تو امام نے یہی فرمایا کہ جو مرا ہے اس کی حیثیت قلادہ کی ہے، گویا کہ آپ اپنے ہار میں کیا ہے، اپنے گلے میں کیا ہے، ایک ہار لٹکا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں. یہاں کس کی تقلید ہو رہی ہے؟ بیوی کی کیا ہے تقلید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس معنی میں بیوی کی تقلید. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ لوگ الجھاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایسے خام کا بحث کرنے آ جاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم بھی تقلید کو ثابت کریں. تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ تقلید تو ہوتی بیوی کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہیں حدیث دے دی. یا انہیں کہتے ہیں کہ تقلید تو ہوتی ہی اللہ کی ہے، انہیں حدیث دے دی. ٹھیک ہے. یا انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تقلید تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے خود، یا تقلید تو کیا اللہ کے رسول کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول تو اصحاب کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی روایات انہیں دے کے ہم کہتے ہیں بس سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ روایت آگے کی بات ختم. اور وہ کہتے ہیں اس کی سند بتاؤ، یہ کرو. ہم کہ آپ کا سند سے بھی کیا ہے کہ لینا دینا. ٹھیک ہے. ہم آپ کو بتا بھی دیں تو آپ کون سے چیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پہلے مرحلے پہ آ جائیں کہ آپ کچھ مارجن ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم بھی ان سے کچھ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں. تو جو بندے اس طرح سمجھنے کی نیت نہیں رکھتے ان کو یہ 2-3 حدیثیں دیں اور انہیں کہیں کہ بھئی آپ حدیث پہ عمل کرو. ٹھیک ہے. بات ختم ہوگی. تو ہے بھی حدیث الکافی کی ہے، الکافی کی حدیثیں ہیں ساری، الکافی اکٹھی کی ہوئی تقریباً، کہ جو ان کے مطابق کیا ہے پوری کی پوری کتاب کیا ہے صحیح سند ہے، آخر سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک. آپ آ جائیں اصطلاحی معنی میں کہ تقلید اصطلاحی کسے کہتے ہیں، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہالت کی پیروی، کیا کیا جو معنی بیان کی جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں منہاج الصالحین میں مسئلہ نمبر 4 میں. کیا کہتے ہیں کہ التقلید، یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، التقلید تطابق عمل المکلف مع فتوی المجتہد. تقلید کا مطلب کیا ہے کہ مکلف کا عمل مطابق ہو جائے. کس کے مطابق ہو جائے؟ مجتہد کے فتویٰ کے. کیا ہر قسم کا مجتہد، کوئی بھی مجتہد کہتے ہیں نہیں. الذی یکون قولہ حجتا فی حقی فعلا، وہ مجتہد کہ ابھی جس کا فتویٰ اس کے حق میں کیا ہے حجت ہے، یعنی جامع شرائط مجتہد، اس کے اندر شرائط باقاعدہ موجود. یہ نہیں کہ کوئی بھی مجتہد ابو حنیفہ جیسا وہ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ والی تقلید کی تعریف نہیں ہے. تقلید تعریف میں کیا ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرنا کہ جس کی بات آپ کے لیے کیا ہو، حجت ہو. ما احراز مطابقت لہو، جب کہ اس بات کا احراز بھی ہو جائے، یعنی یہ بندہ ثابت بھی ہو جائے کہ مطابقت العمل لفتوی المجتہد، کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس مجتہد کے فتویٰ کے کیا ہے مطابق چلا گیا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا تو یہ بندہ مانے یا نہ مانے ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کی تقلید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وضو کیسے کیا بتاؤ، وضو کو چھوڑیں. نکاح کیسے ہوا جی آپ کا، بتائیں جی نکاح کیسے ہوا. وہ جی مولانا صاحب کو بلایا، اس نے سیغے پڑھے، انکحت موکلتی موکل المار المعلوم قبلت نکاح لموکلی. اور نے کہا یہ طریقہ تو نماز جعفریہ میں لکھا ہوا ہے، جو صحیح ثانی میں لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کے والدین کا نکاح جو ہوا ہے وہ صحیح ثانی کی تقلید میں ہوا ہے. کیوں؟ تقلید میں اتنا کافی ہے کہ آپ کا عمل کس کے مطابق چلا جائے، مجتہد کے فتویٰ کے مطابق چلا جائے. اور احراز یہ ثابت بھی ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا کہ آپ کا عمل کس کے مطابق تھا، مجتہد کے فتویٰ کے مطابق تھا. ولا يعتبر فيه الاعتماد، تقلید میں اعتماد کرنا کہ میں اس کے فتویٰ کے اوپر اعتماد کر کے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ چیز تو ضروری نہیں ہوتی. اعتماد کی جگہ پہ دوسرا عربی کا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ استناد، نسبت دینا. کہ آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صحیح ثانی کا یہ فتویٰ ہے. اگر وہ یہ کہے گا تو تقلید بنے گی، اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا، نیت یوں نہیں رکھے گا، تقلید نہیں بنے گی. صحیح ثانی فرماتا ہے نہیں. اس تقلید کے مسئلے میں بس اتنا کافی ہے کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو، ختم بات. چاہے آپ کو پتہ ہو پتہ نہ ہو، چاہے آپ نیت کریں نیت نہ کریں، چاہے آپ اس کی طرف نسبت دیں نسبت نہ کریں، بس یہ ثابت ہو گیا نا کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کی طرح ہی ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقلید ہو جائے گی. اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تقلید کے لیے کسی قسم کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تقلید کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں فلاں سلسلے میں آ رہا ہوں اور فلاں بیعت میں آ رہا ہوں. یہ تعریف منہاج الصالحین میں ہے، اور اس سے آسان تعریف کہاں پہ لکھی جاتی ہے؟ توضیح المسائل میں. وہ تو اور ہی آسان لکھی جاتی ہے کہ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب کیا ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، یہ ہے بس. ٹھیک ہے. تقلید کی شارٹ کٹ تعریف کیا ہے؟ مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ تقلید کہتے ہیں. یہ تعریف کیا ہوگی؟ صحیح ثانی کی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو باقی تعریفوں سے اختلاف ہے وہ آپ نہ مانیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے جب اعتراض کی بات آئے گی کہ قدیم کتابوں میں تقلید کی کیا تعریف لکھی جاتی تھی کہ جس کو لے کر بڑا ہنگامہ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں جاہل کہہ دیا. ٹھیک ہے. ہمیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو دلیل ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو روایت ہی سمجھ نہیں آ سکتی.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم تشریح کریں گے۔ فی الحال آپ یہ کہیں کہ موجودہ جو مراجع ہیں سید سیستانی ہیں وہ تقلید کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا عمل ان کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو یہ تقلید ہے، یہی کافی ہے اور آپ کا عمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ ایک ہی ہے نا، اصل ایک ہے، عمل المکلف ما فتوی المجتہد، تطابق عمل المکلف ما فتوی المجتہد، اور انہوں نے شارٹ کر کیا لکھ لیا؟ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ بات ایک ہی ہے، یہ خلاصتاً لکھ لی توضیح میں آسان فہمی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اور بحث ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے تو اس واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس بحث کو کیا کہتے ہیں کہ تقلید کا جو وجوب ہے وہ شرعی ہے یا عقلی ہے؟ ہم یہاں پہ چلتے ہیں، سب سے پہلے درس خارج جو سید خوئی الرحمہ کے وہاں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، عروہ کے اوپر ہے۔ انہوں نے جب لکھا کہ ہر مکلف کے اوپر واجب ہے کہ یا وہ مجتہد ہو یا وہ احتیاط کرے یا وہ کیا ہو؟ مقلد ہو۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کرنا واجب ہے، اگر اجتہاد نہیں کرتا تو احتیاط کرے، اگر احتیاط نہیں کرتا تو تقلید کرے، یہ وجوب کون سا ہے؟ یجب علی کل مکلف، اس کے نیچے حاشیہ لگایا، سوال کیا اٹھایا کہ حل ھذا الوجوب شرعی، کیا یہ وجوب شرعی ہے؟ وجوب شرعی کی پھر قسمیں ہیں، نفسی ہو، طریقی ہو، غیری ہو، جو بھی آپ بنا لیں، یا انہ عقلی، یہ وجوب کیا عقلی ہے؟ فیصلے کیا سنایا؟ الصحیح انہ عقلی، صحیح کیا ہے کہ یہ وجوب کیا عقلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عقلی کی وجہ کیا ہے، عقلی کا معنی کیا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ومعنی ذالک، عقلی کا معنی یہ ہے کہ ان العقل یدرک، کہ انسان کی عقل یہ درک کر لیتی ہے، جان لیتی ہے کہ ان فی ارتکاب المحرم و ترک الواجب، کہ اگر میں کسی حرام کام کو انجام دیتا ہوں یا واجب کو چھوڑ دیتا ہوں اور من دون استناد الحجت، میرے پاس کوئی حجت اور دلیل بھی نہیں ہے، تو میں کیا بن جاؤں گا؟ عذاب کا مستحق بن جاؤں گا۔ یعنی تکے بازی پہ نانی اماں نے کہہ دیا، دادی نے کہہ دیا، بس میں وہ عمل کر رہا ہوں۔ ہاں جی، میت کو دفنا رہے ہیں، اس طرح کفن کیوں پہنا رہے ہیں، اس طرح غسل کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی حجت ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ظاہری بات ہے، روایات تو نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آج تک کس نے روایات پڑھ کے کفن دیے ہیں؟ کس نے روایات پڑھ کے جو ہے وہ نکاح پڑھے ہیں؟ تو حجت کیا ہے؟ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تکہ بازی محض، کوئی نہ کوئی حجت تو ہوگی۔ اگر بغیر حجت کے ایک بندہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا حرام کام کر لیتا ہے تو وہ عقل اس کی کیا کہتی ہے کہ تمہیں عذاب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہے، حجت بات نہیں یہ کہتی ہے۔ کمان فی ارتکاب المشتبہات احتمال العقاب، اسی طریقے سے ایک مشتبہ چیز ہے، اسے نہیں پتہ کہ پتہ نہیں اس طریقے سے کفن دینا ہے یا نہیں دینا، اس طریقے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس طریقے سے جانور جو ذبح ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں پتہ چل رہا، مشتبہ ہے۔ اگر وہ بغیر حجت کے اس کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر بھی کیا ہے، اسے اس بات کا خوف لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے عذاب ہو جائے۔ تو اس خوف سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو وہ تحقیق کی طرف بڑھے، خود کیا ہے روایات پڑھے، تحقیق کرے، یعنی مجتہد بنے، یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو مجتہد بن چکا ہے، تحقیق کر چکا ہے، اس کے مطابق چلا جائے، یا تیسرا کیا ہے کہ وہ سب کی تحقیقات کو پڑھ لے اور احتیاط والا عمل کرے، ایسا عمل کرے کہ جس میں کسی کی بھی کیا مخالفت لازم نہ آئے۔ تو یہ جو تین طریقے ہیں یہ عقل کیا ہے اسے بیان کر دیتی ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ سید خوئی الرحمہ کے مطابق تقلید کا وجوب کیا ہے، عقلی ہے۔ آگے چلیں، سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عروہ کے اوپر کیا ہے، مستمسک ہے۔ انہوں نے جب یہ تینوں آپشن لکھے کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ یا وہ مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو، تو واجب کا کیا مطلب ہے، نیچے لکھا الوجوب تخیری مذکور من قبیل وجوب الاطاعت، یہ جو ہم نے تین آپشنوں والا آپ کو وجوب دیا ہے نا، یہ من قبیل وجوب الاطاعت، یہ اللہ کی اطاعت کے واجب ہونے کے قبیل سے ہے۔ کیا مطلب کہ فطریون، کہ یہ وجوب فطری ہے، بے منات وجوب دفع ضرر المحتمل، اور اس کا وجہ کیا ہے کہ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نقصان میں پڑ جاؤں، تکے بازی جو میں کر رہا ہوں، نہ میں تحقیق کر رہا ہوں، نہ میں کسی صاحب تحقیق کے مطابق چل رہا ہوں، تکے بازی کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے مجھے کیا ہے ضرر اور نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا یہ ایک چیز فطری ہے، فطری کو ہم کیا کہتے ہیں، انسان کی عقلی چیز ہے، فطری ہے۔ تو یہ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جو وجوب ہے، چاہے اجتہاد کا وجوب ہو، احتیاط کا وجوب ہو یا تقلید کا وجوب ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، فطری وجوب ہیں۔ یہ ایسی ہیں کہ جیسے اللہ کی اطاعت کا واجب ہونا فطری ہے اور عقلی ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی واضح ہے، بعض اوقات یہ مومنین اور جو ابتدائی طلاب ہیں وہ آپ سے الجھ جاتے ہیں،
کہ بھئی اللہ کی اطاعت کے واجب ہونے کو آپ نے عقلی کیسے کہہ دیا؟ وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ، یہ بھی تو حکم ہے نا، اس حکم کی آپ نے اطاعت کیوں کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نے کہہ دیا اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، تو آپ اللہ کی اس جملے کی اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ شرعی بتاتے ہیں ایسے تو آپ کہیں کہ پھر اور آیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اور آیت ذکر کریں گے کہ وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ تم خالق کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ آپ کہیں گے ہم اس آیت کی کیوں اتباع کریں، وہ ایک اور آپ کو بتائیں گے۔ تو اس طرح کیا لازم آ جائے گا؟ دور لازم آ جائے گا یا تسلسل لازم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سلسلہ چلتا جائے گا، نہیں رکے گا۔ اگر بریک لگانی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا مالک ہے، خالق ہے، اگر اطاعت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نقصان کو چھوڑیں، کم از کم وہ آپ کا منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے، اس کا شکر تو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ عقل انسانی اس بات کی طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آیت اور کوئی روایت نہ بھی ہو تو بھی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آیت اور روایت نہ بھی ہو تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اگر دین کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے تو یا تو میرے اوپر تحقیق کرنا ضروری ہے، اگر میں تحقیق نہیں کرتا تو میرے اوپر کیا چیز ضروری ہے کہ میں کسی صاحب تحقیق کی تحقیق کے مطابق چلوں، زندگی کو تکے بازی کے اوپر میں نہ گزاروں۔ تو یہ بالکل عقلی چیز ہے۔ اچھا، اب جب آپ کہتے ہیں کہ وجوب عقلی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ سید خلیل الرحمہ، سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تقلید کا وجوب عقلی ہے، تو وہ آگے سے آپ کس سے سوال کیا کریں گے؟ اچھا عقلی ہے جی، پھر قرآن کی کوئی آیت اور روایت دیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھی سوال ہی آپ کا غلط ہے۔ سوال کیوں غلط ہے؟ ہم نے وجوب شرعی کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اگر وجوب شرعی کا دعویٰ کیا ہوتا تو آپ کیا مانگتے؟ آیت روایت مانگتے نا۔ تو ہم نے دعویٰ کس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ جب تقلید کو ہم کہہ رہے ہیں عقلی طور پہ واجب ہے تو لہٰذا اس کے اوپر آیت یا روایت مانگنا انتہائی بڑی جہالت ہے۔ اگر آپ نے ہمارے دعوے کو سمجھا ہوتا کہ جب ہم اس کے عقلی وجوب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ آیت اور روایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دین کا حصہ بنانا نا، شریعت کا حصہ بنانا، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین۔ تو جب ہم اسے شرعی کہہ ہی نہیں رہے تو اس کے اوپر بدعت کی تعریف کیسے فٹ بیٹھے گی؟ ہم تو کہیں گے انسان کی فطری اور عقلی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں ہمارے دعوے سے آپ کے ریلیٹ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ واضح ہے بات؟ ٹھیک ہے، ہاں، اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر وجوب عقلی ہے تو ہم چھوڑ دیں، وجوب عقلی ہے نا، چھوڑ دیں، عذاب نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے اللہ کی اطاعت کرنا بھی وجوب عقلی ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا ایک ہونا وہ بھی عقلی ہے، وہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا خود وجود وہ بھی عقلی ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دو، توحید کی ہی چھٹی کر دو۔ تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتاب العقل کی یہاں پہ آپ روایات لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس سے سوال کرے گا قیامت میں؟ اسی عقل سے کیا سوال کرے گا؟ اور وہاں پہ امام نے کیا فرمایا کہ یہی عقل ہے کہ جس کے مطابق اللہ نے کہا ہے کہ میں اسی کو جزا دوں گا اور اسی کو ثواب دوں گا۔ تو جب سارے کے سارے سوال اسی حجت باطنی جسے امام کہتے تھے عقل سے ہونے ہیں، تو اگر عقل آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ تکے بازی دین میں نہیں کریں گے، یا تحقیق کریں گے، مجتہد بنیں گے، یا کسی صاحب تحقیق کے مطابق چلیں گے، یا سب کی تحقیقیں پڑھ کے احتیاط کا دامن اپنائیں گے، اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے، تکے بازی کرتے ہیں، نانی دادی کے کہنے پہ چال نکلتے ہیں، آباء و اجداد کے کہنے پہ چال نکلتے ہیں، تو اس طرح آپ کی زندگی کو کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، خطرہ ہے اس میں۔ تو یہ چیز کیا ہے، وجوب عقلی کے طور پہ واجب ہے۔ تو خلاصہ کلام جو آج کی گفتگو میں ہمارے پاس یہ ہے کہ تقلید کا لغوی معنی دیکھا، لغوی معنی کے علاوہ روایات میں اس کا جو استعمال ہے وہ ہم نے دیکھا، اور دوسرا نقطہ کیا ہے کہ تقلید کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اصطلاحی معنی میں کوئی نیت وغیرہ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ تقلید جو واجب کہتے ہیں، اس واجب کا کیا مطلب ہے، تو ہم نے یہ بات واجب سامنے رکھی آپ کے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کا واجب ہونا فطری اور عقلی ہے، ایسے ہی تقلید کا واجب ہونا فطری اور عقلی ہے۔ اسی بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ لہٰذا جب ہم اس کے فطری اور عقلی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں
تو اس کے اوپر آیت اور روایت کا مطالبہ کرنا جہالت ہے اور غلط ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جب یہ عقلی اور فطری ہے تو انسان کے لیے حجت باطنی کی مخالفت کرنا عذاب کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے واجب ہونا فطری ہے، انسان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا عقل نے یہ بات بیان نہیں کر دی تھی؟ تو یہ اس طرح کی کیا بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کی گفتگو ہم یہ ذکر کریں گے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔